معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا معجزہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کیا معراج جسمانی طور پر ہوا ہے یا روحانی طور پر ہوا؟ یعنی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جسم کے ساتھ ہی اور جاگتے ہوئے معراج پر تشریف لے گئے، یا سوئے ہوئے تھے اور خواب کے اندر یہ سارا کچھ ہوا؟ تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ معراج جسمانی ہوا ہے یا روحانی۔ تو کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، منکر ہیں کہ وہ صرف خواب کے اندر ہوا ہے، سوئے ہوئے تھے، نیند کے اندر آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں معراج نہیں ہوئی۔ تو اس کا حل تلاش کرتے ہیں، اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں معراج ہوا ہے۔ اگر خواب کی بات ہوتی، نیند کے اندر یہ سب کچھ دیکھا ہوتا، تو سب سے بڑی دلیل تو پھر یہ ہوتی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے آ کر ان کو بتایا ہے، انہوں نے جو انکار کیا ہے وہ کس بنیاد پر تھا؟ پھر مثلا یہاں پر بھی اگر کوئی بندہ رات کو سوئے اور خواب دیکھے، صبح اٹھے، مسجد میں یا کسی جگہ پر بھی آئے، لوگوں کے پاس بیٹھ کر بتائے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، میں یہاں سے پاکستان سے چلا گیا، باہر ملک گیا، حتیٰ کہ وہ کہے میں مکہ مکرمہ گیا، مدینہ منورہ گیا، اور دنیا کے کسی بھی کونے کی بات کرے کہ میں وہاں پھرتا رہا، سیر کرتا رہا، دیکھتا رہا چیزیں، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا، تو لوگ اس کا انکار کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے ٹھیک ہے، یہ تو خواب ہے۔ خواب کے اندر بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، پھرتا رہتا ہے، سوے سیر ہوتی رہتی ہے، ہوتا اپنے بستر پر ہے۔ تو اگر یہی بات ہوتی، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا ہوتا اور مشرکین مکہ کو یہ بتایا ہوتا کہ میں خواب کے اندر اتنے منازل، اتنے سفر طے کر کے گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، انہوں نے بھی تو انکار نہیں کرنا تھا۔ وہ یہی کہتے کہ خواب کے اندر ہو جاتا ہے، خواب کے اندر بندہ دور دور کا سفر کرتا ہے۔ لیکن ان کا انکار یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ انہوں نے خواب کی بات نہیں کی، پیارے حبیب علیہ السلام نے جاگتے ہوئے بات کی ہے کہ میں جاگتے ہوئے اتنا سفر طے کر کے گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، تبھی تو انہوں نے انکار کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے انکار کیا خواب کا نہیں، بلکہ بیداری کے عالم کا انکار کیا انہوں نے۔ اور منکرین میلاد دوسرا اعتراض یا دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے اندر موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کبھی غائب نہیں ہوا، یعنی وہ یہ فرماتی ہیں۔ تو حدیث پاک ہے، اس کے اندر تو کوئی انکار نہیں، لیکن دلیل یا گواہی ان کی اس وقت نہیں لی جا سکتی۔ کیوں کہ اس پر اتفاق ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو منگنی ہوئی ہے 6 سال کی عمر میں ہوئی، اور رخصتی جو ہے وہ کب؟ جب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اور یہ واقعہ معراج کب کا ہے؟ قرآن بتاتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ کو، عبد خاص کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ گویا واقعہ معراج مکہ مکرمہ کا ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بھی عبد کا ذکر ہے، عبد کا اطلاق بھی روح مال جسد پر ہوتا ہے۔ تو اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بات کر رہی ہیں کہ آپ کا جسم غائب ہی نہیں ہوا، معراج کا واقعہ پیش آ رہا ہے مکہ مکرمہ میں، اس وقت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تھی ہی نہیں، تو پھر ان کی گواہی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اس کا بھی جواب ہے، اس اعتراض کا بھی جواب بہترین طریقے سے شیخ محقق نے دیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بات کر رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ وہ کیسے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ایک نہیں ہوئی بلکہ 34 مرتبہ معراج ہوئی، اور ان 34 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں جسم کے ساتھ معراج ہوئی، اور باقی جو ہیں وہ خواب کے اندر سوئے ہوئے نیند کے اندر آپ نے یہ سب کچھ مناظر دیکھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو کہہ رہی ہیں وہ خواب کی باتیں، اور جو قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں ہے۔
تو اب یہ گویا اس اعتراض کا جواب آگے حل ہو گیا مسئلہ کہ پیارے حبیب علیہ السلام کا جو معراج ہے وہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے۔